بس صرف مجھ سے، پھر مجھے سے ڈرو۔ اس میں توحید کا وہ سب سے اہم پہلو بتا دیا گیا کہ جس میں ڈر اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر رہا ہے تو وہ توحید پر نہیں، کیونکہ غیر اللہ کا ڈر انسان کو اسی کا تابعدار بنا دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں جتنے بھی یہ دیوتا اور دیویاں جن جن چیزوں کو بنایا گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے نفسیات کیا تھی، کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اس کو اپنا الہ بنا لیتے تھے۔ اسی لیے سورج دیوتا اور بہت سی اور چیزوں کو، آگ کو پوچھتے تھے لوگ، اس لیے آگ کو پوچھتے تھے کہ آگ سے ڈرتے تھے، خطرناک چیز۔ تو کسی بھی چیز کا جو ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے وہ انسان کو اس چیز کا پابند کر دیتا ہے، تابعدار کر دیتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے اسے فورس کرتا ہے۔ اسی لیے ڈر حقیقی معنوں میں صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات انسان ڈرتا ہے اگر میں نے فلاں کی نافرمانی کی تو میری روزی چھن جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جاب کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اسلام کے فلاں حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح ہمارا رزق چھن جائے گا۔ تو کیا بتایا گیا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، کیونکہ الہ میں رازق ہونے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی تقدیروں کے بنانے یا بگاڑنے کے قادر ہے، اور اگر اس کو ناراض کیا تو کیا ہوگا؟ تقدیر بگڑ جائے گی۔ اس لیے اس کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے معلوم کیا کہ ایک خاص ملک ہے ہمارے ہمسایہ ممالک میں سے جو بدھ مت کا پیروکار ہے شاید، تو وہ بدھا کی سالگرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس پر کھانا بھیجتے ہیں۔ تو وہ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، یعنی بدھا کی سالگرہ کا کھانا؟ میں نے کہا کہ آپ ہم سے یہ معلوم کر لیں کہ یہ بس ایسا ہی ہے، ایک تہوار جیسے کرسمس بن گیا ہے، ایک قومی تہوار بن گیا، اس میں مذہبی عقائد کو اکثریت کو اہمیت نہیں دیتے تھے، یا اس کے پیچھے کوئی بھی ان کی مذہبی عقیدے کی کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ بدھا کی روح کو خوش کرنے کے لیے مثلا یا بدھا کی خوشنودی کے لیے وہ ہو رہی ہے اس کی سالگرہ، تو پھر تو ناجائز ہے۔ کہنے لگے کہ یہ چیز ہمارے دل میں کھٹکتی تھی، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم ان کا وہ قبول نہیں کریں گے تو سفارتی تعلقات خراب ہوں گے۔ میں نے کہا کہ پھر اللہ کے ہاں بھی تو جواب دہی کرنی ہے، صرف اس بات کا کیوں ڈر ہے کہ ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ میں نے کہا اور شاید یہ بھی ہمارا اپنا ہی ڈر ہو۔ اگر آپ دوسرے شخص کو بہت اچھی طرح کنوے کر دیں کہ ہمارے دین میں یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، ہمیں اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، تو دوسرے مائنڈ نہیں کریں گے، تعلقات نہیں دکھیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح بتاتے ہیں۔ ان کو بتایا میری اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسی سچویشن آئی کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف کسی اور بڑے کی خوشنودی، تو اس میں بجائے اس کے کہ دوسرے کی بڑائی کو چیلنج کرنے کے کہ ہم تمہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے اور ہم تو صرف اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتے، یہ ایک نیگیٹو انداز ہے۔ اللہ کی بڑائی تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسروں کو حقیر اور ذلیل کیا جائے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تم ان کے الہوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ کیا کریں گے؟ جواباً تمہارے الہ کو گالی دیں گے۔ جب ہم ایسا انداز اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے دین کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یہ اچھا دین ہے جس میں ایسی سختی ہے اور ویسی۔ مثلاً اگر میٹھا کھانے سے آپ کو ڈاکٹر نے روک دیا اور کوئی آپ کو بہت اچھی میٹھے کی چیز پیش کرتا ہے کہ اسے کھائیں اور بڑے شوق سے اس نے آپ کے لیے بنائی، تو آپ اسے اگر آسان طریقے سے بتا دیں کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرا شخص نہ صرف یہ کہ مائنڈ نہیں کرے گا بلکہ ہمدردی کرے گا اور سوری کرے گا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھی کیوں کہ آپ یہ کھائیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک ڈاکٹر کی بات کو لوگ رسپیکٹ دے سکتے ہیں
تو آپ کے دین کی بات کو رسپیکٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر کی جیسے آپ کے اپنے دل میں عظمت ہے، ایسے ہی اللہ کے لیے عظمت پیدا کرنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے۔ تو جب اس عظمت اور محبت کے ساتھ آپ بتائیں گے تو کوئی مائنڈ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی مائنڈ کر بھی جائے تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے اس کے مائنڈ کرنے کا، اس کا ریئیکشن آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ کو تکلیف نہیں دے گا کہ کوئی بات نہیں، اس کو پتا نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک طرف توحید کی بات کی گئی اور دوسری طرف فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس ڈرو مجھی سے ڈرو۔ جب تک صرف ایک اللہ کا ڈر نہ ہو اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور صرف اسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، پھر دوسرے بھی اطاعت میں شریک ہو جائیں گے، پھر دوسروں کی بھی مانتے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اسلام کے بہت سے احکامات پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں کس کس کا ڈر ستاتا ہے؟ سارے ڈر ہی کا تو مسئلہ ہے۔ کسی بھی چیز میں جہاں ہمیں پتا ہے حدود یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، ہمارے شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، ہمارے غمی خوشی کی جو بھی مواقع ہیں، ان میں بعض اوقات ہم کو پتا ہے کہ یہ بات ناپسندیدہ ہے، بعض اوقات ہمارے بس سے باہر ہوتی ہے، ہمارے لیے ایک بوجھ ہوتی ہے، تاوان ہوتی ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے ڈر سے۔ اب جو کام بھی لوگوں کے ڈر سے ہوتا ہے اس پر نہ تو کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب ہے، اور دنیا میں بھی اپنے آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر ہمارا ہمدرد کون ہو سکتا تھا؟ لوگ ہمیں جن کاموں کے کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ کر لو، اور ان کی خوشی میں ہم کرتے ہیں کہ جی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی خوشی پوری کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو، آخرت کو چھوڑے ابھی بعد میں آئے گی، دنیا میں کتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں، خود دنیا کے اندر نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی حکم ماننا ہو تو بس اللہ ہی کا ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان سے بڑھ کر میرا خیرخواہ ہے، کہ جو اتنا مجھے چاہتا ہے میں اس کو ناراض کر دوں، اس کے مقابلے میں صرف ایک انسان کی چاہت ہے اس کو ناراض کر دوں، نہیں۔ اور دوسری طرف اس کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسا باندھنے والا بھی کوئی نہیں، جیسا عذاب وہ دینے والا ہے ویسا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا میں مل کر کوئی سزا تجویز کر لینا سخت سے سخت، کہ یہ شخص مان نہیں رہا، اس کو تو ایسی ایسی سزا دو کہ مان جائے، تو وہ سزا کہیں ہلکی ہے اس سزا کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، جیسا عذاب وہ دے گا ایسا کوئی نہیں دے سکتا، جیسا وہ باندھے گا ایسا کوئی باندھ نہیں سکتا، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید، دنیا کے لوگ تو بہت سی چیزوں کے ارادے بھی کرتے ہیں مگر کر نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کا فعال لما یرید، جو کرنا چاہتا کر جاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ تو پھر اطاعت کے لائق کون؟ ضرورت صرف تھوڑی سی جرأت کی، تھوڑا سا اس خوف سے باہر آنا، لوگوں کے خوف سے، کسی بھی چیز کا خوف جو انسان کے پیچھے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اللہ کی اطاعت کے معاملے میں۔ صحابہ کرام کے اندر کیونکہ صرف اللہ کا ڈر، اسی لیے وہ بہت جلدی اللہ کے راستے میں تبدیل کر گئے اور بہت تیزی سے اسلام پھیلا، دور دور تک کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات ان کو اتنا سخت وقت بھی آیا کہ بعض صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی کاٹا گیا، اس کے باوجود وہ توحید سے باز نہیں آیا، انہیں پتا تھا کہ دنیا کی یہ تکلیف بہت چھوٹی تکلیف ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے عام روزمرہ زندگی میں جب اسلام پر عمل کی کوشش کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کے کرنے کے لیے جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں کون سی چیز ہمیں روکتی ہے؟ لوگوں کا خوف،
ہے لوگ کیا کہیں گے، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ غیر مسلم، اپنے مسلمان، اور وہ بھی خصوصاً اپنے رشتے دار، اپنے خون کے رشتے، اپنے دوست، اپنے تعلق کے لوگ، ایسا ہی ہے نا؟ تو انسان ان کی اس مخالفت سے ڈرتا ہے، اس مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس خوف سے وہ حق کی طرف نہیں آنا چاہتا جو اس کو لاحق ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی میرا زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑے گا، کتنا نقصان کر دے گا۔ کسی کی بھی بات سے جب آپ ڈرتے ہیں تو سوچیں کہ بات ہی کر دے گا نا، تو کیا ہوا؟ بات ہے نا، گولی تو نہیں، تلوار تو نہیں، گلا تو نہیں کاٹ دیتے، کوئی بات نہیں۔ اسلام کی راہ میں لوگوں نے اگر جسمانی طور پر پتھر کھائے تو کیا ہوا اگر میں چند باتیں سن لوں؟ اور بعض باتیں صرف وقتی ہوتی، لوگ اپنی خفت مٹانا چاہتے ہیں، اپنی شرمندگی دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی گلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر رہے۔ اب وہ اس کا اظہار ریاکشن مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، اور وہ اس میں سے ایک ریاکشن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اذیت دینے والی باتیں شروع کر دیں، ستانا شروع کر دیں۔ اور بسا اوقات انسان کو دوسروں کی باتیں بہت تکلیف بھی دیتی ہیں، لیکن ایسے تمام موقعوں پر ضبط سے کام لے کر انسان اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا رہے تو یہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ ان کو سنی انسنی کر رہے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتوں کا بھی انسان کے اوپر بہت منفی اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً جب اسلام کے لیے، اللہ کے لیے کچھ برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو اس وقت جبکہ ابھی اپنے نفس اور اپنی ذات کا بت انسان کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے، تو پتھر کھانے سے بھی بسا اوقات بات سننا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ ایک طرف یہ سب لوگ ہیں اور دوسری طرف رب کائنات ہے، مجھے ان سے قدردانی نہیں چاہیے، کیونکہ ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی اپریشیٹ کرے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ بچپن سے ایک عادت ہوتی، اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی اپریسیشن زیادہ ہوتی، ان میں کوالٹیز زیادہ ہوتی، یہ ساری زندگی انہوں نے ایک خاص انداز سے زندگی بسر کی ہوتی، تو ان کے لیے پھر اپنے مزاج کے خلاف بات برداشت کرنا اور مشکل ہوتا ہے۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کو اپنا معاشرہ صادق اور امین کہتا تھا، کتنے خوبصورت ٹائٹل ہے۔ کسی کو سچا کہنا اور اس کا سچا مشہور ہو جانا چھوٹی سی بات نہیں، امانت دار کہنا، راست باز کہنا، اور آپ کی خوبی اور امانت ہر جگہ مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ کی امانت داری اور راست بازی ہی کی ایک اپریسیشن تھی وہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نیک نامی کمائی ایک معاشرے کے اندر جو ہم میں سے کسی نے نہیں کمائی۔ ہم میں سے کسی کا ٹائٹل صادق اور امین نہیں ہے، ہم تو عام انسان ہیں، کوئی اچھا کہتا ہے کوئی برا کہتا ہے، تو ہم تو پہلے سے ہی عادی ہیں کہ لوگ ہمیں برا کہیں۔ لیکن جس شخص نے کبھی اپنے خلاف کوئی برائی سنی ہی نہ ہو، اس کا پھر یکا یک سب کی نظروں میں برا بن جانا کتنا ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا، کتنا تکلیف دہ ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ یہی انسان کے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور یہی فی سبیل اللہ اذیتیں ہوتی ہیں۔ اس مسئلے کو میں اس لیے بہت ڈیٹیل میں کر رہی ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کی باتیں، ان سب باتوں کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے مضبوط ہو۔ جتنا جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی استقامت ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے لیے ایک بات بھی نہیں سن سکتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ کی اچھائی بھی برائی بن جائے اور اس کا بھی مذاق اڑایا جانے لگے تو اس موقع پر پھر اپنے مشن پر قائم رہنا یہی اصل امتحان ہوتا ہے ہمارا۔ یہ مت سوچیں کہ آپ جب اللہ کے راستے میں پورے اخلاص سے نکلیں گے اور خون سوزی کریں گے تو ہر ایک آپ کو ویلکم کہے گا۔ ویلکم کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ اسی قسم کے
واقع بنانے والے ہوتے ہیں، کچھ اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ دل میں رکھے ہوتے ہیں۔ اگر انسان ان کی شکل دیکھتا رہے اور لوگوں کی نظریں پہچانتا رہے کہ وہ مجھ پہ کس طرح پڑھ رہی ہیں، کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر اللہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسے تمام مواقع پر چونکہ اپنی ذات کے لیے نکلے نہیں اور دین پر کوئی عمل اپنی خاطر کرنا نہیں، کیونکہ یہی تو ہمارا اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہم کر کس کے لیے رہے ہیں۔ ہم نے جب دین کا کوئی بھی کام کیا تو کس لیے کیا؟ حجاب کیا تو کس لیے کیا؟ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کہ لوگ کہ بہت اچھی لگتی ہے حجاب، تو اس لیے ہم حجاب لے رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں وہ بہت نیک ہو گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی زبانی اذیتیں آپ کا ہمیشہ سامنا کریں گی، اور جب کبھی دین کے معاملے میں کرے تو آپ سوچیں کہ اگر میں دین کے راستے پر نہ ہوں تو کیا مجھے کسی زبانی اذیت کا سامنا ہے؟ اس صورت میں تو اور بھی زیادہ ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہوگی تو کیا ہوا؟ اگر اللہ کے لیے کوئی چیز ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اس لیے انفرادی سطح، انڈیویجول لیول یا اجتماعی سطح، مسلمانوں کے اندر ہو یا غیر مسلم، کہیں پر بھی جب آپ کو اپنے دین کا کام کرنا ہے تو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور یہ آیت ہمیشہ یاد رہے، لن یضروکم، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا الا اذى، بس کچھ اذیت دے دے تو کیا ہوا؟ دے دے۔